واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 276 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ اسحاق کے باپ کے پاس 2 گھوڑے تھے، اس نے دونوں تیار کیے۔ اسحاق کی بیٹی اور بیوی جلدی میں تیار ہو کر سوار ہو گئی۔ ناظرین، گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی وہاں آ گئے تھے۔ سب سوڈانی کمانڈر کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو کمانڈر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ناظرین، رات کا سفر تھا، راستے میں کہیں رکنا نہیں تھا۔ دونوں مستورات کے دلوں میں اسحاق کے متعلق جو جذبات تھے، ان سے ان کی نیند اڑ گئی۔ ان کے لیے گھوڑے کی سواری کوئی نئی یا مشکل بات نہیں تھی۔ یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کو گھڑ سواری اور تیر اندازی بچپن میں ہی سکھا دیا کرتے تھے۔ تینوں گھوڑے پہاڑی علاقے سے نکل گئے۔ کمانڈر خوش تھا کہ اس نے کامیابی سے دونوں مستورات کو جال میں پھانس لیا تھا۔ ناظرین، اسحاق اس کال کوٹری میں بیٹھا تھا جس میں گلی سڑی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ لاش اسے پریشان کرنے کے لیے وہاں رکھی گئی تھی، لیکن اسحاق نے اپنے آپ کو جسمانی احساسات سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ لاش کے ساتھ اس طرح باتیں کرتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ اسے بدبو کا ذرہ بھر احساس نہیں تھا۔ وہ اب جسم نہیں، روح بن گیا تھا۔ سارا دن اسے کوٹری سے باہر نہ نکالا گیا۔ ناظرین، شام کے بعد بھی اسے کسی نے نہ چھیڑا۔ وہ حیران بھی ہوا کہ اسے کیوں آرام دیا جا رہا ہے۔ شاید سوڈانی سالار اس سے مایوس ہو گیا تھا۔ ناظرین، کمانڈر دونوں مستورات کے ساتھ پہاڑی علاقے سے نکل کر صحرا میں جا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو اسحاق کی بہت اچھی باتیں سنا رہا تھا۔ دونوں پوری دلچسپی سے سن رہی تھی۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنی بیٹی اور بیوی کی بے عزتی کون برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ کمانڈر ان دونوں کو لے آئے گا۔ میں اسحاق سے کہوں گا کہ جب تک تم مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر کے سوڈان کا وفادار نہیں بنا دیتے، تمہاری بیٹی اور بیوی کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ صبح تک ہمارے کمانڈر کو آ جانا چاہیے تھا، سالار کے ساتھی نے کہا۔ ہو سکتا ہے ذرا پہلے آ جائے، سالار نے کہا۔ آدمی ہوشیار ہے۔ ناظرین، قید خانے کا جو سپاہی کمانڈر کے پیچھے روانہ ہوا تھا، ریتیلے ٹیلوں کے علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا تھا۔ اس رات چاند نہیں تھا۔ صحرا کی فضا رات کو شفاف ہو جاتی ہے۔ ستاروں کی روشنی بھی مسافروں کو راستہ دکھا دیتی ہے۔ ناظرین، سپاہی کو رات کی خاموشی میں کسی کی باتیں سنائی دی۔ بولنے والا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ٹیلے گونج پیدا کر رہے تھے۔ سپاہی ایک ٹیلے کی اوٹ میں رک گیا۔ ناظرین، باتیں بلند ہوتی گئیں اور گھوڑوں کے پاؤں کی آہٹیں بھی سنائی دینے لگی۔ تھوڑی سی دیر بعد سپاہی نے ٹیلے کی اوٹ سے 3 گھوڑے گزرتے دیکھے۔ اس نے تلوار نکال لی۔ اس وقت بھی وہ کمانڈر اسحاق کی باتیں کر رہا تھا۔ سپاہی کو یقین ہو گیا کہ یہ کمانڈر ہے اور اس کے ساتھ اسحاق کی بیٹی اور بیوی ہے۔ اس نے گھوڑا باہر نکالا اور ان کے پیچھے گیا۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز نے کمانڈر کو چونکا دیا۔ وہ تلوار سونت کر پیچھے کو مڑا، لیکن سپاہی گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ اس نے دوڑتے گھوڑے سے کمانڈر پر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک بازو صاف کاٹ دیا۔ ناظرین، گھوڑا روک کر وہ پیچھے مڑا۔ کمانڈر لڑنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے رحم کے لیے پکارا، لیکن سپاہی نے اس کی گردن پر وار کر کے اسے گھوڑے سے لڑکا دیا۔ ناظرین، دونوں مستورات سن ہو گئیں۔ اسحاق کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، بھاگو، ڈاکو معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے موڑے۔ سپاہی نے اپنا گھوڑا ان کے راستے میں کر لیا اور کہا، یہاں کوئی ڈاکو نہیں ہے، مجھ سے نہ ڈرو، میں نے تمہیں ایک ڈاکو سے بچایا ہے۔ میرے ساتھ اپنے گاؤں میں چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ ناظرین، وہ دونوں حیران و پریشان تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سپاہی نے کمانڈر کے گھوڑے سے لگام اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دی اور گھوڑے کو بھی ساتھ لے چلا۔ ناظرین، راستے میں اس نے دونوں کو بتایا کہ اسحاق قید خانے میں بند ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر دے۔ اسحاق نہیں مان رہا۔ سپاہی نے ان دونوں کو یہ نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم
تم دونوں کو اس کے سامنے عریانی کی حالت میں کھڑا کر کے اور تم دونوں کی بے عزتی کی دھمکی دے کر اسحاق کو اپنی بات پر لانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ آدمی جسے میں نے قتل کیا تم دونوں کو اسی نیت سے لے جانے آیا تھا، میں اس کے پیچھے چل پڑا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تم کون ہو؟ اسحاق کی بیوی نے پوچھا۔ مسلمان ہو؟ میں قید خانے کا سپاہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں مسلمان نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں مسلمان نہیں ہوں، پھر تمہیں ہمارے ساتھ کیسے ہمدردی پیدا ہو گئی؟ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ سپاہی نے کہا، تمہارا خاوند پیغمبر معلوم ہوتا ہے۔ اسحاق کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے خاوند کو کیوں پیغمبر سمجھتا ہے؟ سپاہی نے اصل بات نہ بتائی اور کہا، اب تو میں اسے سچا پیغمبر سمجھتا ہوں، وہ قید خانے میں قید ہے، مسلمان ہے، میں مسلمان نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہی نہیں کہ اس کی بیٹی اور بیوی کو بے عزت کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں تم دونوں کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ میں نے ایسا کام کیا ہے جو میری ہمت سے باہر تھا، یہ اسی کی غیبی قوت ہے، میں اسے پیغمبر سمجھتا ہوں۔ آپ نے بالکل غلط سمجھا اور غلط جانا، ہمارے پیغمبر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرے شوہر اسحاق تو ہمارے آخری نبی کے حقیر اور کمتر غلام ہیں، اسی طرح ہم ساری امت اپنے آخری نبی کی غلام ہیں۔ ناظرین، سحر کے وقت اسحاق کے گھر کے سامنے 4 گھوڑے رکے، دروازے پر دستک ہوئی۔ اسحاق کا باپ اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اندر جا کر سپاہی نے اسے تمام حالات اور واقعات سنا دیے، لیکن اسے بھی نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اسحاق کے باپ نے اسی وقت اپنے قبیلے کے لوگوں کو اطلاع دے دی۔ ناظرین، لوگ جمع ہو گئے۔ سپاہی نے انہیں بتایا کہ اسحاق کو اس شرط پہ رہائی دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو سوڈان کی فوج میں شامل کر دے اور تمام مسلمان سوڈان کے وفادار ہو جائیں۔ ناظرین، سپاہیوں نے بتایا کہ اسحاق کہتا ہے کہ مجھے جان سے مار دو، میں اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ تمام لوگ بھڑک اٹھے، سوڈان کو بھلا برا کہنے لگے۔ کسی نے کہا، یہاں صلاح الدین ایوبی آئے گا، یہ خدا کی زمین ہے، ہم قید خانے پر حملہ کر کے اسحاق کو رہا کرائیں گے۔ ایک آدمی نے کہا، تمہارے لیے یہ کام آسان نہیں۔ سپاہی نے کہا، تہ خانے میں سے تم کسی کو نکال نہیں سکتے، تم قید خانے کے سپاہی ہو۔ اسحاق کے باپ نے کہا، تم ہماری مدد کر سکتے ہو، میں غریب اور ادنا سپاہی ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ کے بیٹے کو بہت عظیم انسان سمجھتا ہوں، میں نے اسے کہا تھا کہ میری قسمت بدل دو، اس نے کہا تھا کہ باہر آ کر بدل دوں گا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے میں اس کا مرید ہوتا جا رہا ہوں، یہ سب لوگ اس پر جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ کیا میری زندگی بھی ایسی ہو سکتی ہے جیسی تمہاری ہے؟ مسلمان ہو جاؤ اور یہیں رہو۔ اسحاق کے باپ نے اسے کہا، ہم لوگ جنت میں رہتے ہیں، یہاں پانی کے چشمے ہیں اور ہرے بھرے درخت ہیں، یہاں کی زمین اتنا اناج دیتی ہے کہ جو کاشتکاری نہیں کرتا وہ بھی بھوکا نہیں رہتا، یہ ہمارے اللہ کی شان ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنی قسمت بدل لو، ہم لوگ آزاد ہیں، یہ پہاڑیاں ہمارا قلعہ ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ناظرین، سپاہی نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسحاق کے باپ نے اسے حلقہ بگوش اسلام کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ ناظرین، صبح طلوع ہو چکی تھی، سوڈانی سالار بے تابی سے کمانڈر کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور سالار بے چین ہوتا گیا، وہ سمجھا کہ کمانڈر راستہ بھول گیا ہوگا۔ اس نے ایک اور عہدے دار کو بلایا اور اسے وہی باتیں بتا کر جو اس نے پہلے کمانڈر کو بتائی تھی روانہ کر دیا۔ ناظرین، اسحاق کوٹری میں بند رہا، یہ دن بھی کوٹری میں گزر گیا، اس کی کوٹری میں پڑی ہوئی لاش پھٹنے لگی تھی۔ ناظرین، قید خانے کے سنتری جو انسانوں کے جسم توڑنے اور تہ خانے کی بدبو کے عادی تھے، وہ بھی اسحاق کی کوٹری کے قریب آنے سے گریز کرنے لگے، بڑی ہی بری بدبو تھی۔ ایک سنتری نے ناک پر ہاتھ رکھ کر اسحاق سے پوچھا،
پوچھا، او مردود، تم اس بدبو کو کس طرح برداشت کر رہے ہو؟ یہ لوگ جو تم سے منوانا چاہتے ہیں مان جاؤ اور یہاں سے رہائی لو، اس مرداری بدبو سے پاگل ہو جاؤ گے۔ مجھے کوئی بدبو محسوس نہیں ہو رہی، اسحاق نے کہا، یہ مردار نہیں، شہید ہے، میں رات کو اس کے ساتھ لگ کے سوتا ہوں، تم پاگل ہو چکے ہو۔ سنتری نے کہا، لاش کی بدبو کا یہی اثر ہوتا ہے۔ اسحاق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے لاش کے پاس بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت کا ورد شروع کر دیا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ ناظرین، صبح کے دھندلکے میں جس دوسرے کمانڈر کو سالار نے بھیجا تھا واپس آ گیا۔ ایک تو مسلسل اتنے طویل سفر سے اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ جو کچھ دیکھ آیا تھا اسے بیان کرنے سے اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ راستے میں کچھ علاقے ریتیلے ٹیلوں اور گھاٹیوں کا ہے، ایک جگہ گدھ مردار کھا رہے تھے، اس نے ایک جگہ تلوار پڑی دیکھی، جوتے اور کپڑے بھی دیکھے۔ اس نے گدھوں کو اڑایا تو پتا چلا کہ وہ کسی انسان کو کھا رہے تھے، چہرہ بھی خراب ہو چکا تھا۔ اسے جو چیزیں مثلا خنجر، چمڑے کا کمربند وغیرہ ملی وہ اٹھا کر لے گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سوڈانی کمانڈر کی لاش تھی۔ اس نے آگے جا کر زمین دیکھی، گھوڑوں کے پاؤں کے نشان تھے۔ یہ کمانڈر پہاڑی علاقے تک گیا، گھوڑوں کے نشان وہاں تک گئے تھے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کمانڈر مستورات کو ساتھ لایا تھا یا نہیں اور اسے کس نے قتل کیا ہے۔ ناظرین، سوڈانی سالار نے کہا کہ معلوم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے اس علاقے میں سوڈانیوں نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو انہی مسلمانوں میں سے تھے۔ ان جاسوسوں کا وہاں اور کوئی بس نہیں چلا تھا، صرف مخبری کرتے تھے۔ ناظرین، اسحاق کے متعلق انہی لوگوں نے بتایا تھا کہ اس علاقے پر اسی کا اثر و رسوخ ہے، ہوا بھی ایسے ہی۔ ناظرین، شام کے بعد جو جاسوس پہنچ گئے انہوں نے سالار کو پوری خبر سنائی کہ کمانڈر اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو لے گیا تھا اور قید خانے کے ایک سپاہی نے اسے راستے میں قتل کر دیا اور مستورات کو واپس لے گیا ہے۔ انہوں نے سپاہی کا نام بھی بتایا۔ ناظرین، سالار نے یہ مسئلہ سوڈان کے حکمران کے آگے رکھا۔ اس نے صلیبی مشیروں کو بتایا۔ ان صلیبیوں نے مشورہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ، مسلمانوں پر فوج کشی کی حماقت نہ کر بیٹھنا، انہیں کسی اچھے طریقے سے دوست بنانے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ یہ کارروائی کرو کہ اس سپاہی کو خفیہ طریقے سے قتل کرا دو تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاتھ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ اسحاق پر تشدد جاری رکھو۔ اسحاق کو ایک بار پھر تشدد کے شکنجے میں جکڑ لیا گیا۔ ناظرین، اب تو سالار اس سے اپنے کمانڈر کے قتل کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ اسے اتنی درندگی کا تختہ مشق بنا دیا گیا کہ جتنا انسانی تصور سے باہر تھا۔ رات کے وقت وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ ناظرین، وہ ہوش میں آیا تو کوٹری میں اندھیرا تھا، باہر ایک مشعل جل رہی تھی۔ اسحاق نے اپنا ہاتھ ایک طرف کیا تو ہاتھ کسی کے جسم پر لگا۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ وہی لاش ہے جو پہلے دن سے اس کے ساتھ پڑی ہے، مگر اسے ایسے لگا جیسے لاش سانس لے رہی ہو۔ یہ اس کے دماغ کی خرابی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے جسم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ناظرین، لاش نے حرکت کی۔ اسحاق نے چونک کر دیکھا، چہرے پر نظر ڈالی۔ یہ لاش نہیں تھی، کوئی زندہ انسان تھا اور یہ کوٹری کوئی اور تھی۔ دوسرا آدمی بھی شاید بے ہوش تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اسحاق بڑی مشکل سے اٹھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ عمرو درویش، اس آدمی نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ او عمرو درویش، اسحاق نے حیران ہو کر کہا۔ میں اسحاق ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عمرو درویش بھی صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ بھی انہی مسلمان قبیلوں میں سے تھا جو سوڈانی ہوتے ہوئے سوڈان کی فوج میں بھرتی نہیں ہوتے تھے۔ عمرو درویش بھی جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ ناظرین، اسحاق کا نام سن کر اٹھ بیٹھا۔ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ اسحاق نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ عالم کے روپ میں اپنے علاقے میں جاؤ، عمرو درویش نے جواب دیا، اور لوگوں کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں شہزادوں کی طرح رکھیں گے اور جس لڑکی کو پسند کرو گے وہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ عمرو درویش نے پوچھا، اور تم سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری
ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 277 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔